بلوچستان کے تمام ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ آپ نے اس دفعہ جو ہے کم از کم 200% اضافہ کرنا ہے، اور آپ کے ملازم یہاں پر نان شبینہ کے محتاج ہیں، پیناڈول کی گولی کوئی خرید نہیں سکتا۔ بلوچستان کی جو ہے اس وقت معاشی حقیقتیں، معاشرتی حقیقتیں وہ ایسی ہیں کہ اگر اسلام آباد میں تنخواہ اگر یہاں کے بلوچستان کے ملازم کے برابر ہے، وہ 20 روپے میں 30 کلومیٹر سفر وہ میٹرو بس میں کر سکتا ہے، لیکن یہاں 30 کلومیٹر کے سفر کے لیے آپ کو 400 450 روپے جیب میں چاہیے ہوتے ہیں۔ اس گورنمنٹ نے جو اس حکومت نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں تو بلوچستان میں نہیں بہائیں، پولیس کو اور ہمارے فورسز کو، چاہے وہ بی سی کی صورت میں ہے، لیویز کی صورت میں، کسی میں بھی کوئی ڈسپیرٹی ہے، تفاوت ہے یا تفریق ہے، اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ اور مسجدوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ہمارے امام بارگاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ پر پروٹیکشن دیتے ہیں، عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں آپ 2000 3000 روپے اضافہ کر دیں، اس پہ رولنگ آنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت شروع میں یہ اسمبلی بنی، اس وقت سے لے کر آج تک جب پہلے 3 سال 4 سال تھے وہ ملازم کش تھے، وہ جس طرح ملازموں پر خود کش حملے ہوتے تھے تو سی این ڈبلیو کے ملازمین پر خود کش حملہ ہوا، 350 400 کے قریب سی این ڈبلیو کے ملازمین نکال دیے، وہ خودکشی پر مجبور ہوئے، کمبوں پہ چڑھ گئے، اور ہم نے اس اسمبلی میں 3 سال تک 3.5 سال تک مسلسل سی این ڈبلیو کے ملازمین کی بحالی کی بات کی، اور یہ خدا کا شکر ہے اس گورنمنٹ نے جو اس حکومت نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں تو بلوچستان میں نہیں بہائیں، لیکن میں کم از کم یہ کہتا ہوں کہ اس نے اپوزیشن کی یہ بات سن لی، اور سی این ڈبلیو کے وہ ملازم جو نان شبینہ کے محتاج ہو گئے تھے، جو سڑکوں پر بھیک مانگنے تک محتاج ہو گئے تھے، وہ بحال ہو گئے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 3 سال پہلے میری مائیں بہنیں اپنی بچوں، پیدا شدہ بچوں کے ساتھ جنوری کے مہینے میں گلوبل ٹیچرز کی 1500 ٹیچرز یہاں پہ احتجاج پہ بیٹھی تھی، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے پچھلی حکومت کو منت کی، زاری کی بھائی ان کو بحال کرے، لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ ملازم کش پالیسی پہ عمل درآمد کر رہے تھے، لیکن یہ تھا کہ یہ اپوزیشن کی ساری انیشیٹوز تھے، اور گلوبل ٹیچرز کی وہ فائل اور سمری گئی، 1500 کے قریب جو ہے گلوبل ٹیچرز کے ملازمین جو ہے وہ مستقل ہوئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ان 5 سالوں میں شاید بلوچستان میں کوئی یہ غربت بڑی ہے، ملازمتوں کا مسئلہ بڑا ہے، سب کچھ بڑی ہے، لیکن 1-2 چیزیں اب بی ڈی اے والوں کے سامنے ہم ابھی تک شرمندہ ہے۔ یہ ہم نے مسلسل یہ بات بی ڈی اے کا جب کیس آیا تھا یہاں پر، اس میں کمیٹیاں بنی، ان کی سمری آئی، اور وہ اس وقت سب سے زیادہ حقدار لوگ ہیں۔ 6 مہینے ان کی تنخواہیں بند ہوتی تھی، ہم نے ان کی تنخواہیں 6 مہینے کے 8 مہینے کے ریلیز کرواتے تھے۔ تو زمرک صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، کچھ چیز قاعدے قوانین ہوتی ہیں، سمریاں ہوتی ہیں، آپ اس سمری کے تحت بی ڈی اے کے یہ ملازمین اب کسی جگہ کے نہیں رہے، یہ اپنے گھر کے بھی نہیں رہے، ان میں سے کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 55 سال کا ہے، کوئی 45 سال کا ہے، یہ اپنی اوور ایج بھی ہو گئے ہیں، یہ ریٹائرمنٹ کے بھی قریب پہنچ گئے ہیں، ان کے بچے اب ان کو کسی اور جگہ پر یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، ریڈی لگائیں، کوئی ملازمت کریں۔ ہماری حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے جب ان کے ساری تفصیلات جمع کر لی ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جناب اسپیکر صاحب، اب یہ آخری جب اوقات ہماری اسمبلی کے چل رہے ہیں، آپ ایک رولنگ دے دیں کہ یہ مسئلہ 1 ہفتے کے اندر چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری فائنانس اور چیف منسٹر سیکرٹریٹ بیٹھ کر حل کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا جواب دے دیں، اور میں آپ کو بتاؤں الفیہ اس کا حل ہے، یہ لوگ سسٹم میں ہیں، یہ کنٹریکٹ کے جو پیسے ان کو ملازمین کو مل رہے ہیں، یہی پر تنخواہیں ان کو جو ہے یہ آنے والے 2 سال 3 سال 4 سال تک یہ ملازمین پکا پختہ ہوں گے۔ اس کے بعد بے شک آپ بی ڈی اے کا جو اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں، اس بی ڈی اے کو کوئی رینیو کرنا چاہتے ہیں، بی ڈی اے کو کہیں مرج کرنا چاہتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو، لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو لوگ ہیں 10 15 سال اس ادارے کو انہوں نے دیا ہے، انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا، لیکن یہ ادارے کے لیے، اس ادارے کے مالک ہیں، ان کو لہذا ہر صورت میں یہ رولنگ آنی چاہیے، نمبر 1۔ دوسری بات آپ کو یاد ہے جناب اسپیکر صاحب، ہم سب صاحب اولاد ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ مہنگائی اس وقت کتنی بڑھ گئی ہے، تیل سے لے کر، گھی سے لے کر، چینی سے لے کر، چاول سے لے کر، دالوں سے لے کر، سبزیات سے لے کر، ایون کہ زندگی کے لیے بنیادی ضروریات جو ادویات ہیں ان سے لے کر تمام چیزیں 300 سے 400% ان میں اضافہ ہوا ہے۔ یا یہ پولیس کے جو اہلکار ہمیشہ یہاں کھڑے رہتے ہیں، میں 5 سال سے ان کے لیے بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کہ باقی اداروں کے لوگ یہاں آ کر احتجاج کر سکتے ہیں، کسی نے سرخ جھنڈا اٹھایا ہے، کسی نے سبز جھنڈا اٹھایا ہے، کسی نے زرد جھنڈا اٹھایا ہے، پولیس والے مجبور ہیں اپنے اس حلف نامے اور اس عہد کی وجہ سے۔ ضیاء صاحب آپ کا محکمہ آپ ذرا سن لیں، یہ پولیس والوں کو یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے قاعدے قوانین اور ملازمت کے جو ان کا ایکٹ ہے اس کے تحت وہ احتجاج نہیں کر سکتے، وہ کچھ بول نہیں سکتے۔ لہذا ہم نے پولیس کی تنخواہوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو کوئی آپ جناب اسپیکر صاحب کہ آپ امریکہ کے، یورپ کے یا خلیج ممالک کے جو ہے ملازمین کے برابر کر دیں، ایٹ لیسٹ کم از کم پنجاب میں جو تنخواہیں، جو سروس اسٹرکچر،
जो बेनिफिट्स पुलिस को और हमारे फोर्सेस को, चाहे वो बीसी की सूरत में है, लेवीज की सूरत में, किसी में भी कोई डिस्पैरिटी है, तफावत है या तफरीक है, उसको आपको खत्म करना होगा और ये रूलिंग आनी चाहिए इस बजट से पहले आपकी तरफ से। अब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये कमेटी बनाना बाहर जाने से नहीं होगा, इस पे आप यहां पे आज रूलिंग दे देंगे कि ये बेचारे जो सारी जिंदगी जी हाँ मस्जिदों के सामने खड़े रहते हैं, हमारे इमाम बारगाहों के सामने खड़े रहते हैं, ये आपको हर जगह पर प्रोटेक्शन देते हैं, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, इनका हक नहीं बनता है कि इनकी तनख्वाह में आप 2000-3000 रुपए इजाफा कर दें? इस पर रूलिंग आनी चाहिए, वरना मैं ये कहूंगा कि ज़िया साहब खुदा के लिए पुलिस वालों को इजाजत दे दें कि वो भी झंडा उठा के एहतजाज करें। अगर उनकी बात 5 साल से इस असेंबली में, आने वाले बजट में कम से कम पुलिस और फोर्सेस के तमाम मुलाजमीन के लिए, ज़िया जान एक मिनट खत्म कर रहा हूं फिर। दूसरी बात जनाबे वाला, असातिज़ा हमारे माशरे का सबसे अहम जो है वो बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आपको भी तालीम किसी उस्ताद ने दिया होगा, मुझे भी किसी तालीम उस्ताद ने दिया होगा। हमारे असातिज़ा देखें, हमें ये कहा जाता है कि जी पूरे पाकिस्तान में तनख्वाहें यकसा होंगी। भाई पूरे पाकिस्तान में यकसा अगर आप करेंगे भी, बलोचिस्तान की जियोग्राफिकल रियलिटीज, बलोचिस्तान की जोग्राफियाई हकीकतें, बलोचिस्तान की जो है इस वक्त माशी हकीकतें, माशरती हकीकतें वो ऐसी हैं कि अगर इस्लामाबाद में तनख्वाह अगर यहाँ के बलूचिस्तान के मुलाजिम के बराबर है, वो 20 रुपए में 30 किलोमीटर सफर वो मेट्रो बस में कर सकता है, लेकिन यहाँ 30 किलोमीटर के सफर के लिए आपको 400-450 रुपए जेब में चाहिए होते हैं। हमारा इलाका बड़ा है, डिस्टेंसेस बड़े हैं, किसी को दवाइयात के लिए, अस्पतालों के लिए, स्कूल के लिए जाने के लिए, मैं ये समझता हूं कि आने वाले बजट में ये इस हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। जमरक साहब बैठे हैं या चले गए, इसमें ये एक मिनट सर मैं आ रहा हूं, इसमें तरजीह होनी चाहिए कि असातिज़ा की तनख्वाहें, बलोचिस्तान के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो आपने इस दफा जो है कम से कम 200% इजाफा करना है। आपको इसके लिए असेंबली में लड़ना पड़े, आपको इस्लामाबाद के साथ झगड़ना पड़े। आपके पीपीएल के 40 से 50 अरब रुपए इस वक्त इस्लामाबाद में पड़े हुए। सर आपने सुनना है, 40 से 50 अरब रुपए पीपीएल आपको गुज़िश्ता 10 साल से नहीं दे रहा है। इसी तरह तमाम बड़े बड़े जो हमारे जो इदारे हैं वो बलूचिस्तान के मकरूज बने बैठे हुए हैं, और आपके मुलाजिम यहाँ पर दाने शबीना के मोहताज है, पैनाडोल की गोली कोई खरीद नहीं सकता। तो जनाब स्पीकर साहब, पीडीए के मुलाजमीन के हवाले से, पुलिस के हवाले से मैं कहता हूं कि आपने कोई कमेटी में रूलिंग आनी चाहिए। स्पीकर साहब, ये तारीख में याद रहेगा कि आपने अपनी कुर्सी का जो है अदा किया। शुक्रिया सर।